الحمد لله الواحد المتوحد القهار، والصلاة والسلام على النبي الأمي المختار وعلى آله وصحبه الأبرار والأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و صحاب پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو. ہم تو صلاۃ کے بعد ادارہ فیضان العارفین میں حاضر ہیں. ماہانہ 11ویں شریف کا سلسلہ ہے. رب کریم اس ادارے کو شاد و آباد رکھے اور اس کی روح رواں حضرت مولانا عثمان قادری مدد اللہ العالی کو صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور جو علماء کرام اس ادارے سے وابستہ ہیں رب کریم ان کا فیضان بھی اس میں قدم بقدم جاری و ساری فرمائے. روحانیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں روحانیت کا کہیں نہ کہیں تصور پایا جاتا ہے، کیونکہ انسان جب مادی زندگی سے تھک جاتا ہے، دنیا کے شور شرابوں سے، پریشانیوں سے، گہما گہمی سے، پھر اس سے طلب ہوتی ہے کہ میرے دل کو کچھ سکون ملے، کچھ راحت ملے، کوئی قرار ملے، کوئی چین ملے. اسی کو اسلام میں روحانیت کہتے ہیں. اور اسلامی روحانیت کا تصور کیا ہے اور دیگر مذاہب کی جو روحانیت ہے اس میں فرق کیا ہے؟ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں آپ دیکھیں، کوئی کہتا ہے یوگا کرو، یوگا کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے مراقبہ کرو، مراقبہ کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جو ہے وہ سنسان جگہوں پہ چلتے ہیں. کوئی پرکیف مناظر دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے. کوئی پرفضا مقامات کا وزٹ کرتا ہے. کوئی جنگلات کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی غاروں کو اپنی آماجگاہ بنا لیتا ہے. یہ دنیا کے مختلف مذاہب میں مختلف فکریں، نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں کہ روحانیت انسان کو حاصل ہو. جبکہ اسلام جو ہے اس میں جو روحانیت کا تصور ہے وہ بڑا ہی عظیم الشان ہے. اسلامی روحانیت کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے قرب الہی. اسلامی روحانیت اللہ تعالی کے قرب کا نام ہے، اور جس کے پاس یہ قوت جتنی زیادہ ہوگی، قرب الہی کا مقام جس کا جتنا زیادہ ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ روحانیت کے منصب پر فائز ہوگا. جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، سب نے یہی روحانیت بیان کی ہے. لیکن انسان کے دو پہلو ہیں.
ایک جسمانی، دوسرا روحانی۔ اللہ پاک نے ایک نظام ظاہری بنایا ہے، جسم اللہ پاک نے انسان کو عطا کیا ہے، اس میں دیکھیں اللہ پاک نے چہرہ بنایا ہے، ہاتھ بنائے ہیں، آنکھیں بنائی ہیں، دل ہے، جگر ہے، پھیپھڑے، گردے، بہت کچھ ہے۔ یہ ایک جسمانی چیزیں اللہ پاک نے تخلیق کی ہیں، اور ایک اللہ پاک نے باطنی نظام بنایا ہے، اس کے تحت بھی اللہ پاک نے روحانی چیزوں کی تخلیق فرمائی، اور ان کا تعلق روحانی نظام سے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ خوشی ہے، وہ غمی ہے، وہ احساسات ہیں، وہ جذبات ہیں، وہ ایمان ہے، وہ نور ہے، وہ کیفیت ہے، وہ درد دل ہے۔ یہ سارا باطنی جو ہے وہ نظام ہے۔ یاد رہے یہ دو پہلو ہیں نا، اس میں سے جسمانی پہلو کا تعلق دنیا سے اور روحانی پہلو کا تعلق اللہ رب العالمین سے، اور یہ دونوں نظام آپس میں جنگ میں ہیں۔ یہ دونوں جنگ لگی ہوئی ہے ان کی۔ اگر روحانی نظام نے جسمانی نظام کو فتح کر لیا تو بندہ اللہ سے قریب ہو جائے گا، اور اگر جسمانی نظام کا غلبہ روحانی نظام پہ رہا تو پھر کیا ہونا ہے؟ راہ ہدایت سے بندہ بھٹک جائے گا۔ تو دونوں میں سے ایک کو کچلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت دونوں سوتنے ہیں۔ کیا ہے؟ سوتن سوکن سمجھتے ہوں گے، سوتن میں سے لفظ ہے سوکن، ہمارے یہاں بولا جاتا ہے جس کی دو بیویاں ہوتی ہیں ان کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ سوتن کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک سے قریب ہوگا دوسرے سے دور ہوگا، ان کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک کے قریب جائے گا دوسرے سے دور ہو جائے گا۔ تو آخرت سے بندہ قریب جائے گا دنیا سے دور ہو جائے گا، دنیا کے قریب جائے گا پھر آخرت سے دور ہو جائے گا۔ تو ان کی جنگ آپس میں جاری ہے، یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ہم نے جو مثال دی ہے وہ تشبیہ دی ہے نبی پاک علیہ السلام نے، وہ فقط ایک فطری چیز کے اندر دی ہے، آپس میں نہیں بنتی نا، ہوتا ہے یہ دو کی آپس میں بنتی نہیں۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے اکابر ان کے واقعات ملتے ہیں، حتیٰ کہ امام ذہبی کی غالباً زوجہ تھی، انہوں نے تو کہہ دیا، اتنا پڑھتے تھے کتابوں، اتنا مطالعہ کرتے تھے، آپ کی زوجہ کہتی تھی یہ میری سوتن ہے، یہ جو کتابیں ہیں نا تمہاری مجھ سے دور کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو خیر دنیا کا جو نظام ہے جسمانی، جو جسمانی نظام اس کا تعلق دنیا سے، روحانی نظام کا تعلق اللہ پاک سے۔ تو یہ والا جو تعلق ہے نا اللہ پاک سے، یہ قرب الہی ہے۔ اور دیکھیں یہ قرب ملتا کیسے؟ اسلام نے جو روحانیت کا نظام عطا کیا ہے، جو روحانیت کا فلسفہ عطا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جائے۔ بندہ اللہ سے قریب کیسے ہوتا ہے؟ دو پہلو تو ہم نے سن لیے، ایک اور گفتگو ہے جو تین پہلوؤں کے اعتبار سے ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے ایک حدیث پاک جو حدیث قدسی ہے، وہ سننے بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ اللہ کے قریب ہونا ہے، دنیا سے دور ہونا ہے تو کرنا کیا پڑے گا؟ دیکھیں حدیث قدسی ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بما افترضت علیہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جو چیزیں میں نے بندوں پہ فرض کی ہیں ان پر بندہ عمل کرتے کرتے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ لا یزال یتقرب، قریب ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے۔ کس چیز کے ذریعے؟ فرمایا بما افترضت علیہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرضوں سے زیادہ اور کوئی ایسی پسندیدہ چیز نہیں ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وہ بکثرت النوافل، فرض ادا کرتا ہے۔ فرض کا مطلب جب بھی فرض کا لفظ آئے اس کا مطلب نماز نہیں ہوتا، صرف لفظ فرض آئے اس کا مطلب فقط نماز نہیں ہے، اس کا مطلب روزہ بھی ہے، اس کا مطلب حج بھی ہے، اس کا مطلب زکات بھی ہے، اس کا مطلب ماں باپ کی فرما برداری بھی ہے، اس کا مطلب پڑوسی کے حقوق بھی ہیں، اس کا مطلب حق کی صحبت بھی ہے۔ جو آپ کے ساتھ کہیں سفر کر رہا ہے، ساتھ بیٹھا ہے، اس کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں۔
کے علاوہ سچ بولنا فرض ہے، جھوٹ سے بچنا فرض ہے، یہ سارے فرائض شامل ہیں۔ غیبت نہیں کرنی یہ فرض ہے، بغض و کینہ دل میں نہیں پالنا یہ فرض ہے، یہ سارے فرائض ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بس نماز 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں، فرض پڑھ لی ہے، بس اللہ کا قرب نہیں مل رہا۔ فرائض کی جب بات کی جائے گی تو سارے فرائض ہیں، اور جس پر جتنے فرض ہیں وہ سارے، جس پر جتنے لاگو ہو جائیں سب کا مطالبہ ہو جائے گا، اس سے جتنے اس پہ لاگو اتنے کا مطالبہ ہے۔ اب بہت سے جیسے میں ہوں، چلو اب مجھ سے حج کا مطالبہ نہیں کیونکہ حج فرض نہیں مجھ پہ، ٹھیک ہے، تو جس پہ حج فرض ہے تو اس کو فرض بھی ادا کرنا، حج بھی ادا کرنا، وہ بھی فرض میں شامل ہے۔ اور فرائض کی ادائیگی سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کہ روحانیت نہیں، سکون۔ فرض ادا کرتے ہو، نماز جو پہلا فرض ہے اسلام کا، اس کی بھی ادائیگی میں کمزوری ہے۔ جب نماز نہیں پڑھتے تو پھر دعا قبول نہیں ہونی، لذت نہیں ملتی ہے، ذکر تو بہت کرتا ہوں، روحانیت نہیں مل رہی۔ اسلام میں روحانیت کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ اور اس نے خود فرمایا حدیث قدسی میں کہ میرا قرب ملے گا تو فرائض کی ادائیگی سے ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا وہی کثرت النوافل، اور نوافل کی کثرت سے پھر بندہ جب اس پہ عمل کرتا رہتا ہے ایک مقام آتا ہے حتی احببت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ میرا پیارا ہو جاتا ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ پھر آگے حدیث میں تفصیل ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نفسانیت، انانیت، تکبر، بغض، اس کا جتنی بھی جو ساری چیزیں ہیں نا، جب اللہ کی معرفت سے اور نور الہی سے ان تمام چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، پھر اس کا ہاتھ قریب اور بعید ایک جیسا تصرف کرتا ہے۔ غوث اعظم بیٹھے ہوئے بغداد میں، اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک بات کرتے ہیں، لوگ وجد میں آ جاتے ہیں، وجد میں آتے ہیں، ایسا وجد میں آتے ہیں اپنے امامے اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ جب وجد کی کیفیت ختم ہوئی، سب نے اپنے اپنے امامے اٹھا لیے، ایک دوپٹہ باقی رہ گیا، عورت تو کوئی نہیں۔ غوث پاک نے وہ دوپٹہ اٹھایا اور ہوا میں ایسے ڈال، وہ غائب ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جس طرح تم نے میرا بات سنا، میری بات سنی، تمہیں وجد آ گیا۔ میری ایک مریدہ وہ فلاں ملک کے اندر، وہ میرا بیان سن رہی تھی، اس نے بھی وجد میں آ کے اپنا دوپٹہ جو ہے وہ ڈال دیا، اور وہ یہاں پہنچ گیا۔ اندازہ کرو غوث اعظم کی مریدہ ہو، اس کی شان کیسی ہے، وہاں سے دوپٹہ یہاں پہنچا دیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور غوث اعظم یہاں سے دوپٹہ واپس کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ جیسے وہ قریب بیٹھے ہوئے کام کرتا ہے ویسے دور کے کام بھی کر لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا نور، جب اس کے شامل حال ہو جاتا ہے پھر بندے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، دور اور قریب اس کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ قریب بیٹھے ہوئے کو بھی دیکھتا ہے، دور والے کو بھی دیکھتا ہے۔ غوث اعظم تو اتنا دور دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا فخارقین علی حکم اتصالی، کہ اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرب، یہ روحانیت۔ اب روحانیت کے 3 پہلو یہ ہیں، اس کے 3 اسٹیج ہیں۔ پہلا معرفت النفس، دوسرا معرفت الہی، اور تیسرا تزکیہ نفس۔ اور آسان کر دوں، خود شناسی، خدا شناسی اور اپنی ذات کی اصلاح۔ سب سے پہلا ہے خود شناسی، اپنی پہچان، اپنے آپ کے بندہ پہچانتا نہیں ہے۔ حضرت امام یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بعض لوگ اس کو حدیث کہہ کر بیان کر دیتے ہیں، حدیث نہیں ہے، یہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ یہ ان کا فرمان ہے، ان کا قول ہے۔ بعض لوگوں نے کوئی اور بزرگوں کی طرف بھی منسوخ کیا ہے اس کو۔ یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے ہیں جس نے خود کو پہچان لیا
اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس کا ایک مطلب جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ بھی، اور کئی مطالب ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، معرفت نفس کیا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہے۔ اس دور کے اندر اگر بات کریں نا، یہ جو دور ہے، انسان یہ جو جسم ہے نا، باڈی آدمی کی، اللہ پاک کیا فرماتا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تمہاری ذات میں نشانیاں رکھی ہیں تو تم اس کو پہچانتے نہیں ہو، تمہیں بصیرت حاصل نہیں ہوتی۔ اپنے آپ میں دیکھو، اپنے اندر غور کرو، کتنی نشانیاں اللہ پاک نے رکھی ہیں، دنیا میں کتنے کلر ہیں، بتا دو بھائی، کلر کتنے دنیا جی؟ رنگ کتنے ہیں دنیا میں؟ 7 ہیں۔ دیکھیں وہ اصل رنگوں کی بحث ہے کہ 5 ہیں کہ 7 ہیں کہ 8 ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ٹوٹل کلرز کتنے دنیا میں؟ اللہ، گلاب کی 800 قسمیں پائی جاتی ہیں، بعض میں ہزاروں میں بھی بیان کی، صرف گلاب کی۔ کتنے رنگ ہیں دنیا میں؟ اب یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کپڑوں کے رنگ دیکھ لیں سب کے، امام میں ٹوپیوں کے رنگ دیکھ لیں سب کے، چہروں کے رنگ دیکھ لیں، کتنے کلر ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کی آنکھ میں کیسی صلاحیت رکھی ہے، دنیا کے لاکھوں کروڑوں رنگوں میں فرق کر لیتا ہے۔ یہ ہے نا انسان کی ذات میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہے نا۔ زبان آدمی کی، یہ زبان کوئی چیز منہ میں لگتے ہیں نا، جیسے لگتے ہیں منہ میں، جیسے پتہ لگ گیا کڑوی ہے، کسیلی ہے، میٹھی ہے، پھیکی ہے، نرم ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے، کیسی ہے، کیا ہے؟ یہ اللہ پاک نے زبان میں تاثیر رکھی۔ حضرت علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم یوں بھی قسم یاد کیا کرتے تھے، یوں قسم کھاتے تھے، اس اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس نے گوشت کے اندر یعنی زبان میں بولنے کی طاقت رکھی، اور چربی کے اندر اللہ پاک نے دیکھنے کی طاقت رکھی، اور اللہ پاک نے جو ہے وہ کان کی جو ہڈی ہے، جو پردہ ہے، اس میں اللہ پاک نے سننے کی طاقت رکھی۔ مولا کائنات اس انداز پر جو ہے وہ اللہ کی قسم کھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کتنی آوازیں، کوئی آپ کو پیچھے سے آواز آئے، پتہ لگ جاتا ہے نا آدمی کو، یار کیا ہوا ہے پیچھے، آواز کس چیز کی ہے، انسان کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے، لوہا گرا یا لکڑی گری ہوگی، یا غور کریں۔ حواس خمسہ ہے نا انسان کے اندر، 5 حصے ہیں جن سے آدمی محسوس کرتا ہے۔ حواس خمسہ ظاہر الگ ہے، حواس خمسہ باطنہ الگ ہے۔ انسان اپنے اندر غور کرے، آواز آتی پیچھے سے، انسان کی غیر انسان کی، اچھا انسان کی ہے تو انسان کون ہے؟ اجنبی ہے یا جانا پہچانا ہے؟ کان لگے ہوئے ہیں اور کان ہی بتا رہا ہے، وہ چھوٹا سے باریک سا پردہ بتا رہا ہے، پیچھے جو آواز آئی ہے وہ کس کی ہے؟ انسان کی، غیر انسان کی۔ انسان کی تو وہ انسان میرا شناسہ ہے یا نہیں، میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں، اور جانتا ہوں تو وہ میرا قریبی ہے یا دور کا ہے، اور قریبی ہے تو میرے گھر کا ہے یا باہر کا ہے، اور گھر کا ہے تو باپ ہے یا بہن ہے یا بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے۔ آواز کس کی ہے؟ ایک کان کا پردہ باریک سا، اور دنیا میں لاکھوں آوازیں ہیں، ان سب میں فرق کون سی چیز کرتی ہے؟ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اس نے ایسا باریک پردہ لگایا ہے اس میں۔ یہ کیا ہے؟ وہ فی انفسکم، اپنے اندر جھانکو، غور کرو، معرفت نفس۔ ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہے؟ اس پر ہم نے ایک لیکچر سنا تھا، حضرت علامہ مولانا کاشف سلیم مدنی، بہت بڑے محقق، یہاں لوگ بہت سے علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے محققین، مترجمین۔ میں تو حیران ہوں ماشاءاللہ کہ حضرت مولانا عثمان صاحب کی محبت، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے محققین علماء بیٹھے ہیں جن کی کتابیں عرب سے چھپ رہی ہیں، بیروت سے، یہاں سے پاکستان سے چھپ رہی ہیں، جو ہزاروں صفحات کے مترجم ہیں، مصنف ہیں، بڑے بڑے علماء یہاں آ رہے ہیں، اور باقی یہ فیضان العارفین ہیں، اتنے عارفین آپ نے جمع کر لی ہیں ماشاءاللہ۔ تو مولانا کاشف سلیم صاحب موجود ہیں، یہ ساتھ تھے ہمارے لیکچر میں۔ مجھے تھوڑا سا یاد ہے، میں کچھ بتاتا ہوں آپ کو۔ ڈی این اے، انسان کی پوری باڈی کے اندر ڈی این اے پایا جاتا ہے۔ ڈی این اے کیا ہے؟ دیکھیں یہ
کے کوڈز ہوتے ہیں AGCT یہ کوڈز ہیں اس کی لینگویج کوڈز کے ذریعے ہے، اور یہ 2 ارب کا ایک سیٹ ہوتا ہے، 2 ارب کا ایک سیٹ ہوتا ہے، یہ اربوں میں یہ تعداد ہوتی ہے انسان کی باڈی کے ہر حصے میں۔ اس کے پروفیسر کہتے ہیں کہ اس کا روزانہ کی بنیاد پہ اسٹڈی ہو رہی ہے، اس کے کوڈز کو پڑھا جا رہا ہے۔ ایک تجربہ جو آج سے انہوں نے 7-8 سال پہلے تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہوگی غالباً، اس وقت یہ لیکچر ہم نے سنا تھا، اس وقت اس کا ایک تجربہ، ایک چھوٹا سا تجربہ 10 لاکھ روپے اس پر خرچہ آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اتنے بڑے سائنٹسٹ DNA کے، وہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو کتابیں چھاپی ہیں امام غزالی کی منہاج العابدین کا مطالعہ کر رہے تھے، ان کے ٹیچر آئے، وہ کینیڈا کے اندر پروفیسر ہیں 30 سال سے، وہ بھی ہمارے ادارے میں وزٹ کرنے کے لیے ہم سے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ احیاء العلوم جو امام غزالی کی 5 جلدوں میں کتاب آپ نے چھاپی ہے، میں نے 3 جلدیں پڑھ لی۔ ہم حیران ہو گئے کہ کینیڈا کا پروفیسر ہے اور وہ امام غزالی کی کتابیں پڑھ رہا ہے۔ روحانیت ہر بندے کو چاہیے، چاہے کینیڈا میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، جہاں بھی ہو۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ باقی دنیا کے جوش جذبے تم طلاق اور گلیمر والی جو دنیا ہے نا، جو چکا چوند، اس سے جب آدمی تھک جاتا ہے پھر اس کو روحانیت کی طرف اس کی جو پیاس بجھتی ہے نا، روحانیت سے بجھتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آدمی غور کرے اللہ پاک نے انسان کے جسم میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اپنی پہچان، اس کا ایک مطلب جو علماء نے میں شروع میں بیان کرنے لگا تھا، ایک معنی یہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، خود کو پہچان لیا اپنے رب کو۔ جب آدمی اپنے اوپر غور کرتا ہے نا، اتنے کمالات، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ عاجز ہو جاتا ہے، عاجز بے بس ہو جاتا ہے آدمی کئی مقامات پہ۔ بھائی انتہائی شدید بارش ہو جائے، بھر جائے روڈ، 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، روڈ پہ پھنسا ہوا ہے، بے بس، صلاحیت بھی ہے، دماغ بھی ہے، انسان بھی ہے، اشرف المخلوقات بھی ہے، گاڑی بھی اتنی مہنگی ہے، پیسہ بھی ہے، ہرپتی ہے، لیکن اپنی گاڑی یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ پاک نے انسان کو نہ تو بالکل پتھر کی طرح بے بس بنایا ہے، اور نہ ہی ایسا کو بااختیار بنا دیا کہ وہ ہر چیز کر لے، اس کا اختیار ایک لمٹ تک ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان غور کرے، اتنا کچھ ہونے کے بعد بے بس ہو گیا، اپنے آپ کو پہچانا اس نے کئی جگہوں پہ آ کے میری عاجزی، میری بس، عاجز آ گیا، بس ہو گئی میری۔ یہ بات اس کو بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو بے بس نہیں ہے، کوئی رب العالمین ہے جو بے بس نہیں۔ اللہ، انسان غور کرے۔ اللہ اکبر۔ پہلا سٹیپ اپنی پہچان، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پہچانے۔ دوسرا اسٹیپ معرفت الہی، اللہ کی پہچان۔ اللہ کی پہچان اس کی صفات کے ذریعے سے ہو جاتی، کچھ نہ کچھ۔ اس کی صفات کیا ہے؟ رحمان ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ کیسا رازق ہے جی؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ایک کسان کو کسی نے بتایا مہنگائی بہت ہو گئی ہے، گندم 1 دینار کی 1 کلو ہو گئی۔ کسان کہتا تو کیا ہوا، 1 دانہ 1 دینار کا ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ عبادت کرو تو میں اس کا وعدہ پورا کروں گا، اور اس نے وعدہ کیا ہے میں رزق دوں گا تو اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ توکل ہونا چاہیے، مہنگائی کا رونا اپنی جگہ، مگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، رزق تو اس نے دینا ہے۔ توکل، صبر، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کا خوف۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ اس کا وعدہ ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ بنا دے گا۔ راستے بنا دے گا اللہ کا، پریشان نہیں ہونا ہے۔ ہاں حج مہنگا ہو گیا ہے جی، اب ہم کیسے جائیں؟ ہاں جائیں گے بھائی۔ وہ ٹھیلے والا جو نا آج کر کے آیا، ریڑی والا، کسی نے کہا تو ٹھیلا لگاتا ہے، تو حج کر کے کیسے آ گیا؟ اس نے پتا کیا کہا، ٹھیلا میں لگاتا ہوں، میرا رب نہیں لگاتا۔ ٹھیلا تو رب العالمین نہیں لگاتا، میں لگاتا ہوں بھائی۔ تو رب العالمین جس کو چاہے بھیج دے، جس کو چاہے بڑھا لے۔
صفات، اللہ کا علم، اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کا رازق ہونا. بات ہو رہی تھی کہ زمین کو شک کیا، زمین پھٹی، پانی نکلا، پانی کو شک کیا، پتھر نکلا، پتھر کو شک کیا، پھر سے کیڑا نکلا، اس کیڑے کو بھی وہ رزق عطا فرمایا. کہاں ہے وہ؟ کتنی گہرائیوں میں، کتنے دیروں میں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر جو بھی چلنے والے ہیں اس کا رزق اللہ پاک نے اپنے ذمہ کر رکھ لیا. السعی منی والاتمام من اللہ. عربی کا مقولہ ہے کوشش بندے نے کرنی ہے، پورا پورا زمین نے کرنا ہے. تو اللہ کی معرفت. اس کے بعد جو تیسرا اسٹیپ ہے روحانیت کے اصول کے لیے، جو تیسرا پہلو ہے تربیت نفس، تعمیر شخصیت، تزکیہ نفس، خود کو سدھارنا، ٹھیک کرنا. قد افلح من زکاہا. وہ نجات پا گیا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا، اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، اپنی ذات کو ستھرا کر لیا. اب تعمیر شخصیت، خود کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی بھی مرمت کرنی ہے. جیسے دوسری چیزوں کی مرمت کرتے رہتے ہیں نا، اپنی بھی مرمت کرنی ہے. آپ کی کیسے مرمت کرنی ہے؟ اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہے. محفل میں آئے نا، اچھی طرح سے وضو کر کے اور صابن سے منہ دھو کے، فیس واش لگا کے، اور ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ سیلون بھی گیا ہو یا نائی کے پاس بیٹھ کے ذرا 4-6 کریمیں لگوا کے اچھی طرح سے جو ہے وہ فیشل وغیرہ کرا کے آیا ہو. ایک فیشل دل کا بھی ہے، وہ کرنا ہے. دل پہ بھی کریم لگانی ہے بھائی، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اس چہرے پہ تو مخلوق کی نظر پڑتی ہے اور رب العالمین دلوں کو ملاحظہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس کو بھی تو روشن کرنا، اس کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے. تو ایک تعمیر شخصیت یہ تیسرا پہلو ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. دل سے بغض، کینہ، حسد، تکبر، اناد، نفرت، دشمنی، تہور، یہ سب چیزیں نکالنی ہیں. ظاہری جو گناہ ہے ان سے بھی دور ہونا ہے، باطنی گناہ ان سے بھی دور ہونا ہے. اللہ اکبر. یہاں حضرت علامہ مولانا اعجاز مدنی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، نیچے ملاقات ہوئی. وہ انہوں نے 2 کتابیں لکھی، داستان میں چھاپی، نجات دلانے والے اعمال اور باطنی بیماریوں کا علاج. یہ جو 2 کتابیں ہیں یہ مشورہ دوں گا، مطالعہ کریں. داستان کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، PDF فارمیٹ میں پڑھ لیں، آپ خرید کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کہ آدمی اپنی شخصیت کی تعمیر کرے. تو یہ 3 اسٹیپ ہیں. اور خانقاہ میں جو بیٹھا وہ مرشد ہوتا ہے نا، جس کو مرشد کہتے ہیں، شروع سے ہی چلا آ رہا ہے اولیاء اللہ کا طریق. مرشد جو ہوتا ہے نا، اس میں سب آ جاتے ہیں. استاد بھی آ جاتے ہیں مرشد میں، والدین بھی آ جاتے ہیں. ہاں، ایک لحاظ سے جو بھی آپ کا استاد ہے، والدین ہیں، اور جو سرپرست ہیں، اور خاص طور پر جو خانقاہ کی بات کی جائے تو مرشد، جس کو پیر کامل کہتے ہیں. جتنے بھی مرشد ہیں، کامل مرشد جو ہوتا ہے نا، وہ یہ تینوں کام کرتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس سے انسان کو روحانیت ملتی ہے. پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ گند بھرا ہوا ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اپنے آپ کو پہچان، تو کمزور ہے، تو تکبر اپنے آپ سے نکال دے. تیری اپنی اوقات کو پہچان، تو بنتا ہے، خدا نہیں ہے. یہ پہلا اسٹیپ مرشد طے کرواتا ہے. اس کے بعد مرشد بتاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ پاک کی معرفت کی طرف سے لے کر جاتا ہے. اور وہ پھر ساری چیزیں جو انسان کو معرفت سے رکاوٹ بنتی ہیں، اس کے راستے کا پتھر اور پاؤں کی زنجیر بنتی ہیں، مرشد ان زنجیروں کو توڑتا ہے. اسے بتاتا ہے کہ کون کون سے اسپیڈ بریکر راستے میں آتے ہیں اور کہاں کہاں پر تم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو مرشد یہ کام کرتا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے روحانیت حاصل کرنی ہے، ان تینوں پہلوؤں پر غور کیا جائے. اور اللہ پاک کا قرب جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور کہتے ہیں تصوف بتاؤ، کہ یہی تصوف ہے جو بتایا ہے. اللہ کا قرب ملتا ہے، اس سے بڑھ کر اور تصوف کیا ہے؟ یہی تصوف ہے. تصوف، طریقت، فقیری لائن یہی ہے. وہ نہیں ہے وہ ڈھول باجے والی وہ فقیری لائن نہیں ہے، ابھی شیطان کا راستہ ہے وہ. حضرت مولانا عبد القادر صاحب بتا رہے تھے نا شروع میں کہ یہاں کو آپ کو جو ہے نا وہ
شبد بازی نہیں ہوگی کہ چھو چھا نہیں کیا جائے گا. آپ کو قرآن و سنت کے مطابق جو ہوگا آپ کا روحانی علاج کیا جائے گا. اب یہ جو امراض ہوتے ہیں روحانی، اس کا اس لیے اس کو روحانی علاج کہتے ہیں کیونکہ روح سے ان کا تعلق ہوتا ہے ایک طرف، اور روح جسم سے جڑی ہوئی ہے، جسم بیمار ہو جاتا ہے اس پہ بھی یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تو خیر ہمیں کرنا کیا ہے؟ آستانوں سے جڑنا ہے. ایسی خانقاہ جہاں شریعت کے مطابق بات کی جاتی ہے، طریقت کے مطابق بات کی جاتی ہے. وہ نہیں کہ 4-5 انگوٹھیاں پہنی ہوئی مرشد نے پہنچے ہوئے جی ہے. صدر شریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں یہ پہنچے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں اور کھوٹا لگ رہا ہے، لگے دم تو مٹھے غم کمائیں لوگ تو کھائیں. ہم ایسا آدمی گھوٹا لگا رہا تھا، گھوٹا کبوتر اوپر سے جا رہا تھا، اس نے بیٹ کر دی. وہ اٹھا کر کے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب اس کو پینا جائز ہے؟ کبوتر نے بیٹ کر دی. تو کم وقت پہلے کب جائز تھا یہ ہے جو ابھی جائز ہو جائے گا؟ تو یہ اس کو فقیری بوٹی بولتے ہیں بھنگ کو. یہ فقیری بوٹی نہیں، شیطانی بوٹی ہے، یہ ابلیسی بوٹی ہے. یہ جتنے بھی نشے ہیں سب ناجائز و حرام ہیں. یہ شیطانی کام ہے. ایسے لوگ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں. صدر شریف فرماتے ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں ایسے لوگ، مگر کہاں؟ جہنم میں. پہنچے ہوئے ہیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کہاں پہنچے؟ جہنم میں. خود بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے، مریدوں کو بھی وہیں لے کے جا رہا ہے. ہمارے مرشد تو نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، اچھا روٹی ہمارے گھر پہ کھاتے ہیں، مرغیاں ہمارے گھر پہ کھاتے ہیں، نماز وہاں پڑھتے ہیں. تو ان سے کہو بھائی مکے مدینے میں کھانا بھی بڑا برکت والا، وہیں جا کے کھاؤ. وہ یا کیوں کھانے آ جاتے ہو؟ تو خیر ایسے جعلی لوگوں سے بچنا ہے، مرشد کامل کا دامن تھامنا ہے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی اصلاح کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قرب میں سے حصہ عطا فرما دے اور ہمیں بھی روحانیت کا کچھ حصہ میسر آ جائے اور سکون اور قرار ہماری زندگی کا ایک لازم حصہ بن جائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.